الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوا لك الا جدلا بل ہم قوم خاصمون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں، کیا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا مات جھگڑے کی غار سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 58 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا تھا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت زیادہ مہلت دی، وہ رہ ہدایت پر نہ آیا تو اللہ نے اسے پھر دریائے نیل میں غرق کر دیا بمے لشکر سمیت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر کل ذکر ہوا تھا ابن مریم کا، ایک آیات مبارک پڑھی گئی تھی جس میں مثال دی گئی تھی ابن مریم کی، کہ جب ابن مریم کا ذکر کی مثال دی گئی تو قریش مکہ چیخنے لگے۔ وہ کیوں؟ کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تردید کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو عیسائیوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر تو وہ بھی، اور آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یا وہ، اشارہ کس طرف چلا گیا؟ ابن مریم کی طرف۔ لاکا ما ضربوا لك الا جدلا بل ہم قوم خاصمون، یا وہ، جب انہوں نے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، جا وہ کس کی طرف؟ ابن مریم کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تجھ سے ان کا یہ کہنا جھگڑے کی غار سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ اگر یہ جھگڑالو نہ ہوتے، اگر یہ لوگ جھگڑالو نہ ہوتے تو پھر آپ کی بات مان لیتے، آپ پر ایمان لے آتے، آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کرتے۔ شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقوفی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی معبود وہ ان کے کون سے ہیں؟ معبود وہ ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مورتیاں بنائیں، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور بعض اوقات ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بھی مورتیاں بنائے ہوئے ہوتے تھے پتھروں کے، جب سفر پر جاتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، جس طرح ہندوں میں مورتیاں ہیں۔ تو جب کسی مشرک کا کوئی کام نہ ہوتا نا تو وہ کیا کرتا؟ وہ اس مورتی پر پیشاب کر دیتا، تجھ پر لعنت ہو، تو میرا کام نہیں ہوا۔ ان کی سوچ یہ تھی، یعنی
جو تھوڑی دیر پہلے اس کا معبود تھا، اس کا کام نہ ہوا، اس نے اس کو، اور ادھر جب اللہ تعالیٰ کی سچی توحید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معبود کیونکہ یہ پتھر کے ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، نہ کہ وہ نیک لوگ۔ اب انہوں نے کہا جب پتھر کی مورتیاں ساتھ جائیں گی، اس بات پر انہوں نے کہا کہ جھوٹے معبود جو ہیں، آپ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معبود بن، وہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے؟ اعتراض یہ تھا۔ تو پھر اللہ نے بات واضح کر دی کہ نہ کہ وہ نیک لوگ نہیں جائیں گے جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کی توحید کی دعوت دیتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں نے انہیں معبود سمجھنا شروع کر دیا، ان کی مورتیاں بنانے لگے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، یا جیسے سورۃ نو میں ذکر ہے واد، سوا، یعوس، یہ بڑے نیک لوگ تھے، سب سے پہلے شرک بھی نہیں میں آیا۔ تو یہاں یہی ہے، یا جیسے آج ہم مسلمانوں نے نیک لوگوں کے مزاروں پر ان کے روزے بنا لیے ہیں، ان کے طواف کرتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہ دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے تو شرک کی دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے تو توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے توحید کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا تھا، لاکھوں ہندوؤں کو۔ اور اس کے بعد شیطان نے اپنا جال پھیلایا، مسلمانوں میں بھی جال پھیلا دیا کہ انہوں نے ان کی قبروں کو مزار بنا لیا، وہاں پر ہر قسم کا آپ شرک دیکھتے ہیں، جس شہر میں چلے جائیں کوئی نہ کسی بزرگ کا مزار ہے اور وہ شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، کسی بھی جائیں، بر صغیر میں، خصوصاً پاکستان میں، ایران میں، حجاز کی سرزمین کو چھوڑ کر آپ دنیا کی کسی بھی سرزمین میں نکل جائیں، وہاں پر جو نیک لوگ ہیں وہاں شیطان نے اپنا کارنامہ دکھایا کہ وہاں شرک ہو رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے، ان اولیاء اللہ نے، ان تابعین نے، ان صحابہ کرام نے تو یہ دعوت نہیں دی تھی، ان کی دعوت تو دعوت توحید تھی۔ اور یہاں یہی ہے کہ وہ نیک اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے بعد جانے کے بعد، ان کے وفات پا جانے کے بعد، ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ان کے ماننے والوں نے اندھی تقلید میں ان کے مزاروں کو، ان کی قبروں کو، یا ان کے محبت میں ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی، ان کے فوٹو بنا لیے، اور پھر ان کی تعظیم کرنے لگے، ان کا سجدہ کرنے لگے۔ وہ شرک کرنے والے تو جائیں گے لیکن وہ نیک لوگ نہیں جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور قرآن میں واضح کر دیا کہ نیک لوگ جہنم سے دور رہیں گے، یہ نیک لوگ جہنم سے دور رہیں گے، جیسا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 101 ہے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، ان اولیاء کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بولے، ان کو جواب دے، جیسا یہ کہتے ہیں سنتے ہیں تو پھر جواب دیں، بھئی تم یہ غلط کام کر رہے ہو بھائی۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سنتے نہیں ہیں، سنتے تو جواب دیتے کہ بھئی ہماری قبروں پر تم نے کیا یہ جو ہڑبونگ مچائی ہوئی ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اس سے انبیاء علیہ السلام وہ صالحین نکل گئے جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے رکھا، جیسے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جیسا قرآن مجید میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری تم نے پوجا پاٹ کرنی ہے، ہماری عبادت کرنی ہے، ہمارا سجدہ کرنا ہے۔
ان کی تو دعوت توحید تھی، ہر نبی کی دعوت توحید تھی، ان کے سچے پیروکاروں کی دعوت توحید تھی. تو یہاں یہی ہے، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلیں بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنائی ہے، یا حضرت عزیر علیہ السلام کی مورتی بنائی، یا ان نیک لوگوں کی جو آپ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور شرک کی وبا جب شیطان نے پھیلائی تو انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، تو وہ مورتیاں ساتھ جائیں گی. وہ نیک لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ جو وہ شخصیات جنہوں نے شرک کی دعوت دی، جنہوں نے اپنے بڑوں کے نام کو استعمال کیا اور ان کی تعلیم کے بالکل مخالف چلے گئے، تو وہ پھر جہنم ان سے دور نہیں ہے. لیکن مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر یہ مجادلہ کرنے لگے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل مدح ہیں، اور حالانکہ عیسائیوں نے تو انہیں معبود بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے معبود کیوں برے ہیں؟ کیا وہ بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ، حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان کا خوشی سے یہ چلانا، یہ شور شرابہ کرنا، یہ چیخ و پکار کرنا، یہ ان کا جد الماز ہے، یہ ان کا حسد ہے، جدل ہے، جھگڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اگر دلیل ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے، لیکن بعض اپنی بات کی بچوں اور بات و تکرار سے یہ گریز نہیں کرتے. تو یہاں یہ واضح ہو گیا کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا لا تشرک باللہ. اس لیے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی لا تشرک باللہ ان شرک ظلم عظیم، کہ تو نے شرک کو نہیں کرنا، کہ شرک بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی نجاست سے بچائے، بدعات سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی کمزوریوں سے بچا کر رکھے، ہر قسم کے شرک سے بدعات سے بچا کر رکھے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان اور کشمیر کے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. اور جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، اور وہ ایک واحد جسد کی طرح ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.